أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ وقال نسوہ، اور چند عورتوں نے کہا، فی المدینہ، جو شہر کے اندر رہائش رکھتی تھی، کہ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے، ترادف فتاہا عن نفسہ، اپنے غلام کو برائی کے لیے پھسلا رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، بے شک اس کے دل میں اس غلام کا عشق پیدا ہو چکا ہے۔ انا لنراہا، عورتیں کہنے لگی ہم تو دیکھ رہی ہیں کہ فی ضلال مبین، بہت بڑی غلطی میں جا رہی ہے زلیخا۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کی چہم گوئیاں سن لی، ارسلت الیہن، ان کو دعوت کا پیغام دیا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور اپنے گھر میں ان کے لیے تکیے لگائے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر آنے والی مہمان کے ہاتھ میں اس نے ایک چھری پکڑا دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، حضرت یوسف سے بعد میں کہا کہ آئیے ذرا ان عورتوں کے سامنے اپنا آپ دکھائیے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب مہمان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اکبرنہ، ان کو بہت بڑا سمجھا، اور وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھلوں کے بجائے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ وَقُلْنَا، اور سب آپس میں کہنے لگی، حاش للہ، حاش للہ، ما ھذا بشرا، یہ تو ہمیں کوئی بشر نہیں لگ رہا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی ہمیں باعزت و نیک فرشتہ لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت۔ قالت فذلک، پھر وہ زلیخا کہنے لگی ان عورتوں سے کہ فذالکن الذی لمتننی فی، یہی ہے وہ خوبصورت جوان جس کے بارے میں تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلایا ہے اپنے مطلب حاصل کرنے کے لیے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہاں سے یہ بچ کے نکل گیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُ، اگر اس غلام نے میری بات نہ مانی، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت لوگوں میں شمار ہونے لگے گا۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 30، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، پارہ نمبر 12، سورۃ یوسف۔ شہر میں بڑی بڑی سوسائٹیوں میں جو عورتیں رہا کرتی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ بڑوں کا بڑوں سے رابطہ ہوتا ہے، امیروں کا امیروں سے ہوتا ہے، بادشاہوں کا بھی بڑے لوگوں سے ہوتا ہے۔ تو زلیخا چونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی، تو شہر کی جو بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں سب اس کو کیا کرتی تھی، جانتی تھی۔ جب یہ خبر پھیلنے لگی تو وہ بڑی بڑی سوسائٹیوں کی عورتیں بیٹھ کر کہنے لگی کہ دیکھو ایک غلام ہے جو ہمارے ملک کا بھی نہیں ہے، ہمارے خاندان کا بھی نہیں ہے، ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، بلکہ کنعان سے آیا ہوا ہے۔ یہ زلیخا جو کہ بادشاہ کی بیوی ہے، یہ اس کو پھسلا رہی ہے، اس کو ورغلا رہی ہے۔ اب یہ جب باتیں ان کی آپس میں شروع ہوئی تو یہ باتیں اور آگے پھیلی، اور زلیخا تک یہ بات پہنچی کہ میرے بارے میں اب باتیں شروع ہو گئی۔ اس نے بہت بڑے حال میں ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ ظاہر شاہی محل تھا، قالین بھی، ٹیبل بھی، اور تکیے لگائے بڑے بڑے۔ مصر میں یہ تکیوں کا نظام تھا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ یہ افغانی ایک طریقہ اور روایت ہے کہ وہ زمینوں کے اوپر جو ہے نا جی اپنے گدے لمبے لمبے بچھاتے ہیں اور اس پہ تکیے لگاتے ہیں، ان کے مہمان آ کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور نیچے بیٹھنے میں عاجزی ہے۔ یہ بڑے بڑے صوفے، بڑے بڑے کارپیٹ، بڑے بڑے قالین ہیں، انہوں نے تو گھروں کو تنگ کر دیا ہے، کمروں کو بھی کیا کر دیا ہے، بند کر دیا۔ نیچے بیٹھنے بیٹھ سکتے ہیں، نیچے سونا چاہیں سو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی نیچے بیٹھا کرتے تھے، نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے، نیچے ہی آپ سوتے تھے۔
بڑے بڑے تکیے لگائے، عالی شان دعوت، بڑے پھل بڑے فروٹ ہیں جی سامنے لا کے کیا کر دیے، رکھ دیے۔ عورتیں آ کے بیٹھی اور بیٹھ کر زلیخا کی دعوت ہو رہی ہے، اور دعوت کے بعد جب وہ فروٹ سامنے آ گئے، عورتیں کافی عرصے بعد سہیلیوں سے ملتی ہیں، بڑی گپ شپ لگا رہی ہیں، کوئی زلیخا کی بات کر رہی، کوئی کس کی کر رہی، کوئی کس کی کر رہی، اور بڑی بند سنور کے بیٹھی ہوئی ہیں، چھریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، پھل سامنے ہیں۔ اس وقت چھری سے ہی کاٹا جاتا تھا، چھری سے ہی کھایا جاتا تھا، یہ چمچوں کا رواج نہیں تھا جو آج کل یہ چمچے بیچ میں لگا کے کھاتے ہیں، ان کا رواج نہیں تھا، چھری سے ہی کاٹتے تھے، چھری سے ہی پکڑ کے کھا لیتے تھے، اٹھا لیتے تھے۔ تو جب محفل خوب جم گئی، پھل بالکل تیار ہیں، عورتیں چھری ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھل کاٹنے کی بالکل تیاری میں ہیں، اور شاہی محل میں جو پھل آتا ہے وہ پھل بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے، وہاں کا ایک نظام بڑا خوبصورت تھا، اور آج سہیلیوں کی محفلیں جمی ہوئی تھی، اور ساری امیر زادیاں تھیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں کی عورتیں تھیں۔ تو زلیخا نے جب دیکھا کہ سب کچھ ایک لیول پہ ہے، ایک دم حضرت یوسف کی آواز لگائی، اخرج علیہم، آئیے ذرا باہر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اب جناب یہ چھریاں ہاتھ میں ہیں، کسی نے یہ پھل پکڑا ہوا ہے، کوئی پکڑنے لگی ہے، کوئی کاٹنے لگی ہے، ایک دم سے حضرت یوسف آئے، حسین، جمیل، نورانیت، حسن، خوبی۔ اب ایک عورت نے آنکھ اٹھائی، دوسری نے اٹھائی، تیسری نے اٹھائی، چوتھی نے اٹھائی، جس نے اٹھائی وہ نیچے نہیں لائی بلکہ وہ دیکھتے ہی رہ گئی، اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں، انہوں نے ایسے کیا تو ان کی انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئی۔ یہ توجہ تھی حضرت یوسف کے حسن کی طرف، اور روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی آنکھیں نیچے تھی ایسے، اور وہ آپ کو دیکھتی جا رہی تھی، اور حاشا للہ، انہوں نے کہا ہے، جیسے آج کا لفظ ہوتا نا، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں حاشا للہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی مرد نہیں ہے، یہ کوئی مرد نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ آ رہا ہے۔ ایسی نورانیت، ایسا جمال، ایسا حسن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوبصورت جملہ کہہ گئی، فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، میرے نبی کو دیکھتی تو دل کلیجے باہر نکالتی۔ اور یہ جب اللہ کا دیدار ہمیں قیامت کے دن نصیب ہوگا تو آپ دیکھیں اس وقت کیا حساب۔ آج اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے والی عورتیں سیب کو بھول گئی، انار کو بھول گئی، کیلوں کو بھول گئی، کھانے کو بھول گئی، بھوک کو بھول گئی، جذبہ کھانا جب آتا ہے تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے بندے میں، اور وہ کھانا شاہی محل کا کھانا تھا۔ ان تمام چیزوں کو بھول کر سب کی نگاہیں حضرت یوسف پہ لگی، اور انگلیاں کٹی، خون نکلا، نکلنے کے بعد اب کیا دیکھا کہ سب حیران ہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ زلیخا نے بعد میں کھڑے ہو کر کہا، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ حسین جوان جس کے بارے میں تم ساری میرے بارے میں چہمگوئیاں کر رہی ہو، اب تم خود دیکھ لو کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ زلیخا کا عشق اور محبت کا جو انداز تھا، اگر کوئی یوسف علیہ السلام کے پیچھے گاؤں سے بھی کوئی آتا یا کوئی بتاتا کہ میں نے ابھی یوسف کو دیکھا ہے، تو زلیخا اس کو سونے سے چاندی سے بھرے ہوئے اونٹ انعام میں دے دیتی کہ تم نے مجھے یوسف کی خبر دی ہے، یہ اونٹ تم لے جاؤ۔ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ اب کیا کہہ رہی ہے، اے میری بہنوں، یہ ہے وہ عرض جس کے بارے میں تم مجھے کیا کر رہی ہو، ملامت کر رہی ہو۔ میں نے اس کو پھسلایا ہے، میری خواہش ہے، میرا دل ہے، میری مرضی ہے، لیکن پھسلاتے وقت فاستعصم، یہ بچ گیا، اللہ نے اس کو نکال دیا، ساتوں دروازے کھل گئے۔ لیکن جو چاہت میں نے رکھی ہوئی ہے، اگر یہ میری چاہت پہ نہیں عمل کرے گا، اس کو کیا کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، اور اس کو
حقیر کر دیا جائے گا، ہلکا کر دیا جائے گا، بے نام کر دیا جائے گا، بے نشان کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ دیکھ لے آپ یوسف علیہ السلام کی محبت اور زلیخا کی محبت اللہ رب العزت کے اس کائنات میں کیا عجیب مثال پیش کر رہی ہے۔ انگلیاں کاٹ دی، توجہ ساری یوسف کی طرف، یہ سارا نظام اور بڑی بڑی ساری ندامت والی ہو گئی اور کہنے لگی واقعاتاً کوئی ہے چیز جس سے کوئی محبت کرتا ہے، جس سے کوئی محبت کرتا ہے، اور واقعاتاً یہ پیارا ہے، واقعاتاً یہ حسین ہے، واقعاتاً یہ کیا ہے، جمیل ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ان کی شادی بھی ہو گئی، آپس میں شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد زلیخا حضرت یوسف کے بستر پہ نہیں آتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو کس محبت کا دعویٰ کرتی تھی، اب تو میرے قریب نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے اللہ کی محبت کا ذائقہ آ گیا ہے، یوسف کے خدا کی محبت کا ذائقہ آ چکا ہے، اب میں اللہ کی محبت میں کیا ہو چکی ہوں، کھو چکی ہوں۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو ایک حسن ویسے بھی عطا کرتے ہیں، اور اس حسن کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے، اور نورانیت کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ کوئی مرد نہیں لگ رہا، یہ کیا لگ رہا ہے، فرشتہ لگ رہا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو حسین بناتے ہیں، جمیل بناتے ہیں، با کمال بناتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اور تمام نبیوں کی حفاظت اور ان کی عصمت اور ان کی تمام تقدیر اللہ پوری دنیا پہ کیا کرتے ہیں، عام فرماتے ہیں۔ اور یہ میدان ہے، ادھر تہمت لگ رہی، ادھر دعوت ہو رہی، ادھر ان کو لایا جا رہا ہے، ادھر انگلیاں کٹ رہی، یہ سارا میدان، یہ ساری کہانی، یہ سارا قصہ حضرت یوسف کی عزت کو کیا کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، آپ کی عزت کو کیا کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے۔ اور کبھی بھی پاک دامن عورت پر یا مرد پر کوئی الزام جھوٹا لگ جائے گا، میرا اللہ اس کو عزتوں کے ساتھ اوپر لائے گا اور اس کو تمام چیزوں سے نکال کر واضح طور پہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سیرت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔